वबरकातुहू। आप मुहर्रम अल हराम की इन मजालिस को सुन रहे होंगे। आज हमारी मुहर्रम अल हराम की 8वीं मजलिस है और 8 मुहर्रम, 8वीं महफिल, 8वीं मजलिस, 8वीं नशिस्त, बहुत ही कमाल के वाक़े। और इतना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी इन छोटी छोटी मजालिस को, और इतना ज़्यादा लोग फैला रहे हैं और अजीब बात फरमा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं फरमा इसलिए कह रहा हूँ कि हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। अजीब बात कि जिसने भी ये फैलाई है उसके काम बने हैं, उसकी उलझनें ख़त्म हुई हैं, उसके मसाइल हल हुए हैं, उसकी नाकामियाँ दूर हुई हैं। आज का ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में जो बयान कर रहा हूँ, अली बिन हुसैन बिन ज़ैद बिन अली रिज़वानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का वाक़या है। फरमाते हैं एक शख्स कहता है कि मैं जा रहा था और मसरूर, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ग़ुलाम मेरे पास, लौंडी मेरे पास, रिस्क मेरे पास, सवारी मेरे पास। ये अहलुल बैत की हस्ती फरमाया मेरा आमना सामना हुआ। आमना सामना होते ही मुझे फरमाने लगे ये 100 दीनार है, अगर तेरी लौंडी मर जाए तो फिर उससे और ले लेना। और मैंने दिरहम नहीं दिए, दिरहम चांदी का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का, कि तुझे अगर मैं दिरहम देता, लौंडी मिलती लेकिन कमज़ोर, जो तेरी खिदमत ना कर सकती, घर में तेरे हाथ ना बटा सकती, मैंने तो ये 100 दीनार इसलिए दिए हैं तुझे लौंडी इन पैसों से सेहतमंद, अच्छी, तेरे घर की खिदमत, तेरे बच्चों की खिदमत, तेरे माल मवेशी की खिदमत, निज़ाम में तेरा साथी। मुझे हैरत हुई कि मेरे पास तो लौंडी है, लेकिन एक ख्याल गुमान हुआ कि बड़ों की बात है और बड़ों की बातों में बड़ी खैरें होती हैं, कि बड़े जो भी फरमाते हैं उसमें खैर होती है। और ये तो बड़ों के बड़े हैं, ये तो बड़ों के बड़े हैं। अहलुल बैत की हस्तियाँ, उनके चश्म चराग, उनकी लड़ी, उनकी निस्बतें, उसी घराने के शहजादे, ये तो बड़ों के बड़े हैं। तो मैंने ले लिया। मैं घर गया तो मेरा ग़ुलाम अफसुर्दा दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था। पूछा क्या हुआ? कहा अभी अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले लौंडी मर गई है। क्या हुआ? कहा पानी पिया, बस यूँ कह आई और वो मर गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह वालों की नज़रें कितनी वसी होती हैं, और इन आलुल बैत की, इन आले रसूल की और इन मोहम्मद आले मोहम्मद की नज़रें कितनी अजीम हैं। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू सजदों की कसरत, सखावत की कसरत और निस्बतों की ताकत से अल्लाह ने इनको कश्फ की दुनिया दी है और इनको कश्फ का और कमाल दिया है। तो कहा मैंने उन पैसों से 3 दिन तो सोख किया, और 3 दिन के बाद जाके मैंने उन पैसों से एक बहुत अच्छी लौंडी ली। अब मैं और लौंडी, तो मैंने कहा जाके बारगाह में उनकी खिदमत में जाऊं, सलाम भी पेश करूं, शुक्रिया भी अदा करूं और शफ़क़त की दुआएं भी लूं। बस ये मेरे जज्बे थे। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अहलुल बैत हैं, सखी हैं, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, कोई दुआओं के, कोई खैर के आए बैठे थे। हर बंदा झोली भर के जा रहा है, हर बंदा खैर पा के जा रहा है, और हर बंदा अपनी मुसीबतें टलवा के जा रहा है। किसी को दुआ दे दी, किसी को तस्बीह दे दी, किसी को वजीफ़ा दे दिया, किसी को खजूर दे दी, किसी को दिरहम दे दिए, किसी को दीनार दे दिए। बस ये सिलसिला चल रहा। तो फरमाने लगे मैं लौंडी को साथ लेके बैठा और खामोशी से मैं बैठ के मैं आप जनाब की तवज्जुहात का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद शेख ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, आंख से इशारा फरमाया। मैं करीब हुआ। मैंने कहा हुजूर आपका फरमान बुलंद रहे। मुझे हैरत हुई, आपने मुझे 100 दीनार इनायत फरमाए थे। और वाकई ऐसा हुआ कि मैं घर गया तो लौंडी फौत हो चुकी थी और मैंने ये लौंडी ली। मैंने डरते डरते आपकी बारगाह में अर्ज़ किया
کہ اگر آپ شفقت فرمائیں تو وہ 100 دینار میں آپ کو واپس کر دوں. فرمایا جلال کی نظروں سے ایسے دیکھا اور میں پگھل گیا. آل رسول کا جلال. اور میں سمجھ گیا کہ تو میری عنایات کا صلہ مجھے یہیں دینا چاہتا ہے, میں نے اللہ سے لینا ہے. ہم بے لوث خدمت کرنے والے ہیں, ہم بے لوث جھولیاں بھرنے والے ہیں, ہم بغیر غرض کے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, ہم بغیر غرض کے عطا کرنے والے ہیں. نہ معلوم میری لونڈی کو کیا ہوا. میری لونڈی بہت پڑھی لکھی تھی, سمجھدار تھی, باسلیقہ تھی. میں وضاحت کرتا جاؤں, پہلے دور میں لونڈیوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی, ان کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا, اور جب ان کو فروخت کیا جاتا تھا ان کی صفات ساری بتائی جاتی تھی سچ میں کہ ان کا در یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, لہٰذا ان صفات کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. اور جن کے اندر صفات کم ہوتی تھی ان کی قیمت کم ہوتی تھی. تو میری لونڈی کو پتہ نہیں کیا ہوا, عرض کرنے لگی آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ سارا قصہ مجھے معلوم ہو گیا کہ پہلی لونڈی فوت ہو گئی, جناب کی بارگاہ سے 100 دینار ملے اور مجھے خریدا گیا. اور ایک بات اس نے کہا کہ میرا مالک روز رات کو اٹھ کے کہتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی لونڈی بچوا جس میں مجھے سرخ سکے ملے, سفید نہ ملے, سرخ سونے کے یعنی دینار ملے. اور کہا کہتا تھا, اور ہماری بہت تربیت کی, اس کا کام یہی ہے لونڈیوں کی تربیت کرتا اور فروخت کرتا. اور کہا جب آج 100 دینار میں مجھے فروخت کیا تو مجھے ایک بات کہی, جا یہ 100 دینار مجھے جو ملے ہیں مجھے اس میں خوشبو آ رہی ہے, مجھے اس میں خوشبو آ رہی ہے مدینہ کی. اور وہ تھیلی کو بار بار سونگتا تھا. کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کی بارگاہ میں آ کے مجھے سمجھ آئی کہ مدینہ کی خوشبو سے مراد یہ خوشبو ہے اور مدینہ کی خوشبو سے مراد یہ محبت ہے. لیکن لونڈی ایک سوال کر بیٹھی, کہنے لگی حضور اگر آپ شفقت فرمائیں تو مجھے کوئی کشف عطا فرما دیں. کشف سے مراد جیسے میرے مالک کی, میرے آقا کی کیفیت دل میں آپ نے پڑھ لی کہ جا تیری لونڈی فوت ہو جائے تو لے لینا, ایسے مجھے بھی کشف عطا فرما دیں. فرمایا آپ نے ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف سے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے جب رات ہو جائے, وہ شام کی رات ہو یا صبح کی رات ہو, شام کی رات سے مراد مغرب کے بعد, صبح کی رات سے مراد فجر سے پہلے. یہ سرکار کا فرمان تھا. شام کی رات ہو یا صبح کی رات, تو تنہائیوں میں بیٹھ کے, دل کی کیفیتوں میں بیٹھ کے یا علیم پڑھا کر, یا علیم ہو, یا علیم ہو, یا علیم ہو, یا علیم. اے علم رکھنے والے اپنے علم میں سے علم عطا فرما. اے ساری کائنات کو اپنے علم کے احاطے میں ایک مٹھی, ایک انگلی میں قدرت کی, اے رکھنے والے مجھے بھی اپنے علم میں سے علم عطا. فرمایا میں پڑھتا ہوں, مجھے میرے والد نے یہ عطا فرمایا اور ان کو ان کے والد نے عطا فرمایا اور ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان کو عطا فرمایا. میں یا علیم اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, کوئی تعداد نہیں فرمائی. عشق عشق ہوتا ہے. وجدان سے پڑھا کر, اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, وجدان سے پڑھا کر, استغراق سے پڑھا کر, غرق ہو جا. استغراق کہتے ہیں غرق ہو جا. کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. استغراق سے پڑھا کر. فرمایا کچھ عرصہ پڑھتا رہے, پھر فرمایا میری طرف دیکھا, میری لونڈی کی طرف نہیں, دیکھ کے فرمایا دیکھ جلدی نہ کرنا, قدرت کے فیصلوں کا انتظار کرنا, اور قدرت اپنے فیصلوں میں تیرے دل کو منور معطر کر دے گی اور تیرے دل کے اندر سے کشف کی دنیا نہیں بلکہ کشف کے چشمے پھوٹیں گے. بس فرمایا میرا مدعا مجھے مل گیا, لونڈی بھی مل گئی اور وہ دل کی دنیا بھی مل گئی. میں اٹھا, میں نے تو نہ کیا عمل, میں نے اپنے آپ کو سست پایا. یہ لفظ ہے سست پایا, کوہتا پایا. میری لونڈی نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد کہا میری لونڈی جو کہتی تھی وہ ہو جاتا تھا اور پہلے سے مجھے آگاہ کر دیتی تھی, آج یہ حادثہ ہو جائے گا آپ یوں بچ کے رہیں, آج یہ کام ہو جائے گا آپ یوں بچ کے رہیں, آپ نے فلاں فیصلہ کیا ہے یہ غلط ہے, اس فیصلے کو یوں بدل دیں. میری لونڈی جو کہتی تھی, کہا مجھے وہ قصہ بھول گیا,
یا علیموں والی واقعہ. میں نے ایک دفعہ پوچھا اے اللہ کی بندی تجھے کہاں سے ملا؟ کہا میرے آقا آپ بھول گئے، آپ آل البیت کے قدموں میں بیٹھے تھے اور آل کی زندگی میں ان شہزادوں نے یہ عطا فرمایا تھا. کہا مجھے یاد آیا. پر اس کے بعد کہا کہ لونڈی آگے نکل گئی، اس کو کشف کی دنیا مل گئی. کشف کی دنیا میرے ہر فیصلے پہ کہہ دیتی. مثلا آپ نے یہ رشتہ کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ رشتہ کرے نہ کرے، یہ کاروبار کرے نہ کرے، یہ کام کرے نہ کرے، یہ سفر کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے، اس بندے کے دل میں میرے لیے کیا ہے، محبت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جادو کس نے کی ہے، جنات کیسے میرے پر مسلط ہیں، یا یہ بیماری ہے، جادو ہے یا جنات ہیں، مجھے کیسے تشخیص ہوگی، میں کیسی بیماری کو سمجھ سکوں گا؟ میں ہر چیز کو جادو سمجھتا رہوں یا ہر چیز کو بیماری ہی سمجھتا رہوں یا ہر چیز کو نظر بادی سمجھتا رہوں؟ یہ جب کشف کی دنیا، دل کی دنیا کھلتی ہے اور ان آل رسول کی نسبتوں کی برکت سے، ان کے فرمان کی برکت سے، پھر کائنات ساری کی ساری اللہ پاک ایسے ہے جیسے سامنے شیشہ ہے اور ہر چیز ایسے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے. بر فرمایا شام کے اندھیروں اور صبح کے اندھیروں یا علیمو ڈوب کے وجدان کے ساتھ پڑھا کر، یا علیمو یا علیمو، اللہ کا نام اور بہت طاقتور نام. کیا خیال ہے؟ کیسا وظیفہ ملا، کیسی تسبیح ملی، کیسا علم ملا، اور ہماری زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین چیز ہے. ہم فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں اور ساری زندگی ان فیصلوں پہ پچھتاتے ہیں. یہ عمل کرنے والا، یہ محنت کرنے والا فیصلوں پہ نہیں پچھتائے گا. کمال چیز ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آل رسول کی قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے. وہ کائنات کو نور دے کر گئے ہیں، روح دے کر گئے ہیں، روحانیت دے کر گئے ہیں، وہ کائنات کو خیریں دے کر گئے ہیں اور برکتیں دے کر گئے ہیں. آپ کے لیے تحفہ ہے، ضرور کیجیے. انشاءاللہ یہ ہماری ساری مجالس اور نشستیں چلتی رہیں گی. پھیلاتے رہیں، بتاتے رہیں، لوگوں کی خیر اور بھلا کرتے رہیں. سوچیں یہ یا علیموں کا عمل مجھے ملا، میں خود ہی کر لیتا، آپ کو کیوں بتاتا. جتنا پھیلائیں گے آپ کا سینہ وسیع ہوگا، اس میں نور آئے گا، اس میں روحانیت آئے گی، اس میں نورانیت آئے گی، اس میں برکتیں آئیں گی اور کشف کی دنیا ایسے پردے ہٹ جائیں گے. ضرور پھیلائیں اور ضرور کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.